اب ظاہر ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے یا نہیں ہے. کم از کم میں تو ڈر گیا ہوں، آپ شاید نہ ڈرے ہوں، لیکن میں کیونکہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایسے واقعات وہ جو خواجہ سرا آتے ہیں، اب کیا پتا یہ خواجہ سراؤں نے تو پولیس پر بھی حملہ کیا ہے، تھانے کے اوپر توڑ پھوڑ کی ہے، کیا وہاں پر دہشت گردی کی دفعات لگی تھی؟ میرے خیال میں وہ تو سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کی تعریف وہ چیک کر لیتے ہیں، سپریم کورٹ پاکستان نے تعریف کر دی ہے، اس سے باہر تھانہ نکل نہیں سکتا. اچھا چلیں یہ بحث لمبی ہو جائے گی، وہ ان کی ایک ڈیمانڈ ہے، میرے اگر ڈیمانڈ بلا جواز ہے نا. یہ تو نقوی صاحب، ہاؤ ڈو یو سی دس ہول انسیڈنٹ؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے خوف و خراس ایک پھیلا ہے؟ مطلب ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا بڑا لیڈر ہے، اس کے جس انداز سے حملہ کیا گیا، اور وہ تھوڑا سا کٹ نیچے ہوتا تو جس طرح جو ایم تھا میرے خیال میں وہ انہوں نے حاصل کرنا تھا، جتنا گہرا کٹ ہے، گاڈ فوربڈ، اللہ نے بڑا کرم کیا. دیکھیں اس کے تین پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ قابل مذمت ہے، اور بالکل ایک جو حملہ ہوا ہے انتہائی قابل مذمت اور قابل افسوس ہے. دوسری بات یہ کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے جب بھی پی ٹی آئی اور یہ تاثر بنتا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں یا حالات بہتر ہو رہے ہیں، تو اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے. کل پرویز الہی صاحب کی ضمانت ہوئی ہے، بہت بڑی خبر تھی اس حوالے سے، کیونکہ کافی عرصے سے وہ گرفتار تھے. بالکل ہم سٹوری رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. بالکل صحیح. تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کیوں ایسا ہوتا ہے. آج وہ حماد اظہر صاحب بھی منظر آپ پہ آ گئے. تو جب بھی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی بات ہو جاتی ہے. تو کیا پی ٹی آئی کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو اس طرح کا کام نہیں ہونے دینا چاہتے؟ کیونکہ اب تو پچھلے دنوں آپ سوشل میڈیا پہ تو خیر بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن مین اسٹریم میڈیا پہ بھی پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کے اس طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں جس سے پارٹی میں آپس میں شدید اختلافات کی بہت زیادہ باتیں ہونے لگی ہیں. اور ایسا ہم نے ماضی میں دیکھا کراچی میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں میں آپس میں بڑے شدید اختلافات تھے، تو وہ پراکسیز کے ذریعے ایک دوسرے پر حملے کراتے تھے اور الزامات پھر وہ ایجنسیز پہ لگتے تھے، اور اس کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے تھے جن کے اختلافات تھے ایک دوسرے پہ حملہ کراتے تھے. اور یہ آج کل تو بہت زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا. تیسری بات آپ نے خواجہ سرا کے حوالے سے دلی سگنل سے بالکل کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں یہ اس طرح کے واقعات روزانہ کم از کم 100 ہوتے ہوں گے، 100 سے زیادہ ہوتے ہوں گے کہ جہاں خواجہ سرا عام لوگوں پر کسی نہ کسی حوالے سے تشدد کرتے ہیں. لیکن کیونکہ رؤوف صاحب ایک مشہور آدمی ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر بن گئی ہے، اور ظاہر ہے اس کے بہت سارے اینگل بھی نکل سکتے ہیں. لیکن یہ اسلام آباد، لاہور، کراچی جیسے بڑے شہروں میں اس طرح کے واقعات روزانہ کی بنیاد پہ بہت زیادہ تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ویسے جوئی صاحب، یہ میرے خیال میں جو نقوی صاحب کی رائے ہے بالکل اس کے اندر وزن ہے، لیکن اس کا حل میری نظر میں یہ ہے جوئی صاحب کہ اگر تو یہ سارے خدشات نقوی صاحب کا تو معاف کرنا، نہیں جوئی صاحب میری بات سنیں، میں عمران خان ہیں یا ان کے بندوں نے نہیں سنیں تو صحیح، سنیں میری بات سنیں. دیکھیں اب ان کی رائے ہے، لیکن اس کا بڑا آسان سا حل یہ ہے کہ ہمارے محترم رائے تو آپ نے خرید لی ہے، محسن نقوی صاحب جو ہیں آن ایئر کر دی ہے. سنیں جو صاحب، محسن نقوی صاحب جو ہیں فوراً سے پہلے ان کو پکڑیں. ان کے دن دہاڑے موجود ہے، ان کی پتہ ہے کہ کدھر گئے. وہ ظاہر کوئی ایک بندہ نہیں تھا، کوئی ہوا میں تحلیل نہیں ہو گئے ان کے. آپ نے جو صاحب وہ جسے دیکھے، ان کے جسامتیں دیکھی ہیں، ان کی چال ڈال آپ نے دیکھی ہے، جس انداز سے وہ چل کے آئے ہیں، جس انداز سے انہوں نے ساری کارروائی کی، دا لیول آف کانفیڈنس، ان کی باڈی لینگویج دیکھیں ناظرین. آپ وہ ایک جرم کرنے جا رہے تھے، کوئی کھیر تو نہیں مانگ. جوئی صاحب جو جرم جو کرنے والا ہوتا ہے وہ جرم کر کے فوراً سے پہلے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. وہ وہاں پہ کھڑے رہے، انہوں نے آرام سے تسلی سے یہ کام کیا اور انشور کیا. ابھی آپ کے جو ساتھ بیٹھے ہیں دوست محترم حسن ایوب کہ جی وہ دہشت گردی نہیں لگ، وہ ساری پیپل پی ٹی آئی تو دہشت گردی لائی ہے. انہوں نے کنوں ماریا تھے، کنوں قتل کیتا تھے، کنوں بلیڈ مار کے زخمی کیا. میں اس کا جواب ہے چوئی صاحب، جب دہشت گرد تنظیم کا کوئی فرد کوئی عام سا واقعہ بھی کرے، کسی ایک عام آدمی پر بھی حملہ کرے گا تو پھر دہشت گردی لگ جائے گی. یہ 9 مئی والے ہیں، اچھا 9 مئی والے ہیں، جی اس پر 9 مئی والے جو ہیں ان کو تعریف کرتا ہوں. نہیں بالکل بالکل میں بہت تعریف کرتا ہوں. لوگوں کو ہراس پھیلایا، انہوں نے تو پوری کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے تو ڈیفنس کے داروں پر حملہ کر دیا. وہ چیز تو میں گزارش کرتے ہیں حسن ایوب صاحب کو بالکل آپ شروع ہو جائے، بالکل دہشت گردی کے پرچے ہونا بالکل درست ہے. چلیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے چودھری پرویز صاحب کی. لیکن پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ابھی تک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے،
اور یہ کیسز روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ فیصلے دیکھ رہے ہیں. کل پرسوں ترسوں لگاتار 3 دن 9 مئی کے جو کیسز تھے بریت ہوئی ہے. جس دن حسن ایوب صاحب 51 لوگوں کو دہشت گردی کی عدالت سے سزا ہوئی ہے یار, جس دن گجرانوالہ کی دہشت گردی کی عدالت نے 5 سال کی سزائیں دی ہے, سزائیں دی ہے عدالتوں نے دی ہے, دہشت گردی کی عدالت نے سزا دی ہے. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات.